حضرت بایزید بسطامی کے شہر بسطام میں ایک طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا۔ ناچتی تھی، گاتی تھی، اس نے جوانوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی تھی۔ یہ خبر چلتے چلتے حضرت بایزید بسطامی تک پہنچی۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنے نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اللہ کے ولی بندے ہیں، آپ کے شہر بسطام میں ایک طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی ہے، اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، بولتے کیوں نہیں ہیں اس کے خلاف؟ حضرت نے فرمایا میاں وہ طوائف کیا کرتی ہے؟ کہا جی وہ پیسے لیتی ہے، گاتی ہے، ناچتی ہے، ایک رات کا اتنا پیسہ لیتی ہے۔ حضرت نے کہا پھر اس طرح کرو، اس کے پاس جاؤ، میرے لیے ٹائم لے کے آؤ، کیا وہ مجھے ٹائم دے گی ایک رات کے لیے؟ ایک شخص گیا اس طوائف کے پاس، کہنے لگا ہمارے ایک بابا جی ہیں، وہ آپ سے ٹائم لینا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو بابا ہے، اس کے پلے ہوگا ہی کیا؟ اس نے کہا میں 1 لاکھ لوں گی، ایک رات کا ٹائم دے دو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا اس طوائف کو کہو، ناچنے والی کو کہو میں 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہ ہے جیسے کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا، جیسے کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ سودا طے ہو گیا، اللہ ہو، شرطیں منظور ہوں گی۔ حضرت بایزید بسطامی اپنے گھر سے نکلے، طوائف کے محل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہائے زمانہ دیکھنے والا ہے، کوئی تو دعا کر رہا تھا یا مولا، ایک بایزید بسطامی تھا، آج وہ بھی کنجری کے محل کی طرف جا رہا ہے، اگر یہی چراغ بجھ گیا ہم تو اندھیرے میں ہی مر جائیں گے، یا اللہ اسے بچا۔ حضرت بایزید بسطامی جیسے ہی طوائف کے کمرے کے اندر گئے تو طوائف بن سنور کر حضرت بایزید بسطامی کے سامنے پیش ہوئی۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا نہیں مائی، پہلے جا غسل کر کے۔ اس نے کہا غسل کر کے میرا تو میک اپ خراب ہو جائے گا۔ نہیں میں نے کہا نہیں تھا، 2 لاکھ دوں گا، جیسے کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ خیر گئی وہ غسل کر کے، پھر فرمایا دوبارہ کر کے، دوبارہ کر کے۔ غسل کے بعد فرمایا اب جاؤ وضو کر کے۔ وہ گئی وضو کر کے، جب وضو کر کے آئی تو حضرت بایزید بسطامی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا مائی اب جس طرح میں کرتا جاؤں پیچھے اسی طرح ہی کرتی جانا۔ حضرت بایزید بسطامی نے 2 رکعت نماز نفل کے نیتے، پیچھے اس طوائف نے بھی 2 رکعت نماز نفل کے نیتے۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا اللہ اکبر، اس طوائف نے بھی کہا اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بسطامی قیام میں کھڑے ہوئے، وہ طوائف بھی قیام میں کھڑی ہوئی۔ حضرت بایزید بسطامی رکوع میں گئے، وہ طوائف بھی رکوع میں گئی۔ حضرت بایزید بسطامی سجدے میں گئے، جب وہ طوائف سجدے میں گئی تو حضرت بایزید بسطامی چیخ پڑے، رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب، اس گنہگار بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔ مولا اس گنہگار بندی کو سجدے تک لے کے آنا بایزید کا کام تھا، آگے تو جان، تیری بندی جانے، تو چاہے اسے بخش دے، تو چاہے اسے نہ بخش۔ مولا تیری بندی تیری چوکھٹ پہ آ گئی ہے، مولا اس کو یہاں تک لے کے آنا بایزید کا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔ جوانو سجدہ کرنے سے پہلے تو وہ طوائف تھی، گنہگار تھی، بدکار تھی، سیاکار تھی، لیکن جیسے ہی بایزید بسطامی اللہ کے ولی کی نظر اس طوائف پر پڑی، اللہ اکبر، جیسے ہی اس نے اپنی زبان سے کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سجدے سے پہلے تو وہ طوائف تھی، گنہگار تھی، بدکار تھی، جیسے ہی اس نے کہا تھا سبحان ربی الاعلی، اب وہ طوائف نہیں رہی تھی، اب وہ گنہگار نہیں رہی تھی، اب وہ بدکار نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تو اللہ کی ولیہ بن گئی تھی، وہ تو اللہ کی محبوبہ بن گئی تھی، اب وہ گنہگار نہیں رہی تھی۔ جوانو آ جاؤ، میرے کریم رب کی رحمت تمہارا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی، اس کی چوکھٹ پہ گنہگار آئے بخشا جائے، بدکار آئے بخشا جائے، سیاکار آئے بخشا جائے، تیرے گناہ تو اس کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک بار تو اس کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ،
اور بخشش کی حد نہ کر دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔